داتا صاحب اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے گا، سود کھائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، کبھی بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے، حرام سے بچنا لازمی ہے۔ اب مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پابند تھے شریعت کے، اعتقادی طور پر وہ اہل سنت جماعت تھے، ہاں جی سنی تھے، حنفی تھے، اور سنیت کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے قید برداشت کر لی ہے، جگہ کو سجدہ نہیں کیا۔ یقین ہے بڑے مضبوط آدمی تھے، مزاروں پر جاتے تھے، زیارت قبور فرماتے تھے۔ جب آپ نے دنیا سے جانا تھا نا تو اپنے ابا جی ظہور شیخ عبدالاحد اور اپنے دادا جد امجد شیخ رفیع الدین کے مزار پر تشریف جا کے نا ہاتھ لگا کے ایسے کر لیا۔ خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی جا کے، اور آپ خود فرماتے میں ایک قبرستان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب قبرستان سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے جب یہ خیال کیا، وہ میں نے سنا ہے نا کہ والد صاحب کے جد امجد قبر پر گئے، آپ کو یہ خیال آیا، فرمایا مجھے الہام ہوا، فرمایا شیخ احمد جس قبر سے تو گزر آیا نا قیامت تک عذاب ختم۔ کیا بات، یہ ان کی شان ہے۔ ہم تو وضو بھی صحیح نہیں کرتے، وہ بڑا کمال وضو کرتے تھے۔ جب ہاتھ دھوتے تھے نا تو ہاتھوں کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر کلی کرتے تھے، کپڑوں پر قطرہ نہیں گرنے دیتے تھے، پھر منہ دھوتے تھے اور پانی کا قطرہ کپڑوں پر نہیں آنے دیتے، پھر دائیں باز دھوتے تھے، پہلے اس کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر بائیں باز دھوتے تھے، اس کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر سر کا مسح کرتے تھے۔ ہم وضو کریں تو آدھا ہم نے غسل کر لیا ہوتا ہے، کپڑے ہمارے بھیگ جاتے ہیں۔ ان کی سیرت تو پڑھیں ہم، حاضری بڑی ضروری ہے بزرگان مزار کی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ خود تشریف لے جاتے تھے بزرگان مزار پر۔ آپ فرماتے کہ میں حضرت بلال کے مزار پر جاتا تھا، اور یہ حضرت مجدد پاک حنفی ہیں اور لاہور کو قطب الارشاد فرماتے تھے۔ شہر لاہور قطب الارشاد ہے، کیوں؟ یہاں داتا صاحب رہتے ہیں۔ داتا صاحب ان سے پہلے کے، ان کی برکت سے لاہور قطب الارشاد ہے۔